بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإیاکم، ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ سورۃ الاسراء، سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک۔ تو اللہ تعالی اپنا فیصلہ جو ہے سنا رہا ہے بندوں کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پیچھے سے بات شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، اپنا حکم، اپنا آرڈر، اپنے احکامات تمہیں سنا رہا ہے۔ تو بہت سارے احکامات ہم نے سنے، وہی سلسلہ جو ہے جاری ہے ابھی۔ ایک فیصلہ اللہ کا یہ بھی سنو کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کیا کرو۔ تو یہ عربوں میں بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرنا ہم جانتے ہی ہیں، لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ ایسی جہالت تھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو یہ بھی جہالت تھی۔ لڑکوں کو بھی بسا اوقات وہ قتل کر دیتے تھے کہ کون جو ہے ان کو کھلائے گا پلائے گا، اور کون یہ ہمارے ساتھ بھی کھائیں گے۔ اس طرح کے مطلب جب اسلامی تعلیم نہ ہو اور آسمانی کوئی وحی نہ ہو، تو آدمی جو کچھ بھی سوچ لے وہی دین اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی ہدایت تھی ہی نہیں۔ اس حد تک جو ہے وہم اور گمان کی پیروی کرنے لگے تھے، وہ اپنی اولادوں کو بھی قتل کر دیتے تھے فقر و فاقہ کی خوف سے، کہ یہاں تو جو ہے ہمارے لیے خطرہ ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، اب اولادیں بڑی ہوں گی تو ہم کہاں سے ان کو کھلائیں گے۔ اس کے خوف سے اپنے اولادوں کو وہ قتل کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سارا منظر، ہر زمانے کے منظر کو سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آج بھی قتل ہو رہا ہے۔ وہ قتل ایسا نہیں کہ آج نہیں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہاں زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ جب جو وہ پورا سسٹم اور پلان جو اولاد کی بندش کا ہے، وہ سب آپ خود سمجھ لیجئے کیا کیا ہوتے ہیں، وہ سب اسی قتل میں داخل ہیں۔
جتنے بھی ہم دو ہمارے دو کے وہ جو فلسفہ ہے نا، اس کی نفی ہو رہی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے لوگوں کے لیے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور آج تو بہت زور شور سے جاری ہے۔ پہلے تو یہ پلاننگ یہ سب چیزیں نہیں تھیں، آج جو ہے بہت ہی منظم طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے قتل اولاد۔ قتل اولاد میں وہ ساری چیزیں بھی ہیں جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کر دیا کرو، خشیۃ املاق، فقر و فاقے کے خوف سے۔ کتنوں کو ہم پڑھائیں گے بھائی، کتنوں کو کھلائیں گے؟ ایسا سسٹم بناؤ کہ 2 سے زیادہ ہونے ہی نہ پائیں۔ یہ پہلے ہی سے میاں بیوی مشورہ آپس میں کر لیتے ہیں، اور ساری چیزیں جو اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اسی میں ایڈریس کر رہے ہیں، ہمیں اسی میں بتا رہے ہیں ایسا نہ کرو۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی والا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی والا طریقہ، یہ جنت والا راستہ نہیں ہے۔ یہ ارادہ آخرت جو لوگ کیے ہوئے ہیں ان کا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں جن کا ارادہ دنیا ہے، دو ہی جماعت تو تھی جن کے اوپر گفتگو شروع ہو رہی ہے، ہاں جی، یہ ان کا طریقہ ہے، اہل دنیا کا۔ اہل آخرت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی انہیں بھی کھلائیں گے، کھلاتے ہیں اور تمہیں بھی کھلاتے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم کو تو ہم کھلا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو تم کھلاؤ گے؟ ہم ہی ان کے بھی رزاق ہیں، تمہاری اولادوں کے بھی، اور تمہارے بھی رزاق ہم ہی ہیں، ہم ہی رزق دیتے سب کو ہی چلے آ رہے ہیں۔ رزاق میرے سوا کون ہے؟ رزق کا دینے والا میرے سوا کون ہے؟ بہت سارا رزق جمع کر لو، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں نہ کھلانا چاہے تو کھا سکتے ہو۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی کھلائیں گے، یعنی انہیں بھی یعنی تمہارے بچوں کو، ہونے والے اولادوں کو بھی کھلائیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی کھلائیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولادوں کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ خطأً کبیرہ، خطا بھی تھوڑی موڑی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بہت بڑی خطا ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے دیکھو قریب بھی مت پھٹکا کرو۔ زنا کیا کرو نہ کیا کرو یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ قریب کیا چیزیں ہیں بھائی؟ دیکھنا، خلوت میں کسی بھی عورت کے ساتھ ہو جانا، یہ سب قریب کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ زنا کے۔ کیوں؟ انہو کان فاحشہ، اس لیے کہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت بڑا فساد اس میں جو ہے چھپا ہوا ہے۔ فاحشہ وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے، زنا کی راہ بہت بری راہ ہے۔ اس لیے کہ یہیں سے تو قتل، غارت گری، گنڈا گردی اور تمام چیزیں اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فساد جو برپا ہوتا ہے وہ یہی سے فساد برپا ہوتا ہے، خاندانی نظام جو ہے تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ باہر ملکوں میں تو پتہ ہی نہیں کون باپ ہے کون بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ تک بھی سب خلط ملط ہو چکا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ ابھی ہندوستان میں باقی ہے، کتنے ملک ہیں کچھ پتہ ہی نہیں، سارا خاندانی جو نظام ہے نا انسان کا وہ سب تباہ ہو چکا ہے، اور سکون اور اطمینان اور آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ کچھ پتہ ہی نہیں، ان کا کوئی خیال ہی نہیں، نسل ہی نہیں باقی ہے تو پتہ کیا چلے گا۔ وساء سبیلا، اب بہت بری راہ ہے، بڑے بڑے جھگڑے اور فساد جو ہے اس کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ وساء سبیلا، بہت بری راہ ہے۔ یہ اسلام بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا وہ تو بنیاد ہے، جس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے۔ خالی بنیاد ڈال دیجئے تو فائدہ ہوگا بھائی، سردی اور گرمی سے بچ جائیں گے، نماز سے فائدہ ہمیں ہوگا، لیکن لوگوں کو، معاشرے کو کس سے فائدہ ہوگا؟ جب ہم حسن معاشرت اختیار کریں گے، بہترین زندگی گزاریں گے اور حسن معاملات کرنے لگیں گے، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ، لین دین میں خوبصورتی جو ہمارے آئے گی، تب لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کا اور اللہ کے کیا فیصلے ہیں؟ اسلامی چیزیں اور کیا ہیں جو بڑی اہم ہیں؟ فرمایا
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ ہاں تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس میں ایک جگہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ قریب نہ جاؤ تو اس کے لیے کیا فارمولہ ہے، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے، آپ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ مومن مرد جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے۔ یہی اصل فارمولہ ہے، اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں جان بوجھ کر نامحرم عورتوں پر نہ ڈالیں۔ ظاہر سی بات دیکھیے، پہلے تو بچنا بڑا آسان تھا جب تک موبائل نہیں آیا تھا، بھئی آدمی اپنے گھر میں ہے، زیادہ نکلے ہی نہیں جی، تو اس طرح کا سفر میں ہے تو اپنی نگاہ بچا لے۔ لیکن آج تو آدمی جتنا ہی کونے میں ہے اتنا ہی اسے موقع مل رہا ہے بدنگاہی کا، جتنا ہی گھر میں ہے، جتنا ہی کونے میں وہ چلا جائے گا اتنا ہی اسے بدنگاہی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ پہلے اس کے الٹا تھا، جتنا ہی آپ جو ہے گھر میں رہیں گے اتنا ہی آسانی سے بچ جائیں گے، اور آج ایک دم اس کے الٹ گیا۔ گھر گھر کے اندر، ایک ایک جیب کے اندر پورا سسٹم پہنچا دیا گیا، شیطان نے ایک دم مزین کر دیا۔ اب جو ہے لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہے جی، تو بس اللہ کا خوف ہی ہوگا تبھی وہ بچ سکتا ہے، اور کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی سوائے اللہ کے خوف کے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے بھی کہا اور مومنہ عورتوں سے الگ سے کہا۔ سورہ نور کے اندر پارہ 18 میں آئے گا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے، مومن مردوں سے کہیے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں، ہماری باتوں کو مانتے ہیں، ان سے کہیے۔ کافر تو ہماری باتوں کو مانتے نہیں، تبھی تو کافر ہیں وہ۔ مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کی وہ حفاظت کریں تاکہ ان کی عزت جو ہے آگے محفوظ رہ سکے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنہ عورتوں سے بھی آپ کہیے، مومن مردوں سے بھی کہیے اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیے۔ حالانکہ مومن مردوں سے کہیے میں عورتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ ان سے الگ سے کہا گیا، فوراً ہی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی اے پیغمبر آپ کہیے کہ وہ بھی جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر مرد پر اپنی نگاہیں نہ ڈالیں۔ اللہ نے اسی لیے آنکھ کے اوپر پردہ لگایا ہے کہ آپ چاہیں گے تو فوراً گرا بھی سکتے ہیں اسے، ہے کہ نہیں؟ پردہ لگا ہے نا، لیکن نہیں، اب جب دیکھ لیا تو اور جو ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیے۔ جن کو نہیں بچنا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ ہدایات ہیں، اپنے آپ کو قریب نہ لے جاؤ، اس کی شرح جو ہے سورہ نور میں آ گئی۔ اپنی نگاہوں کی پہلے حفاظت کرو، اور نماز میں تو ہمیں یہی سکھایا بھی جاتا ہے نگاہ کی ہم حفاظت کیسے کریں گے۔ ہر جگہ پر اللہ نے کہہ دیا کہ جب کھڑے رہو تو نگاہ کہاں رہے؟ تو سجدے کی جگہ۔ جب کھڑے رہو تو یعنی نگاہ کی حفاظت کی مشق نماز میں کرائی جاتی ہے باقاعدہ، کہ تم کیسے رکھو گے، نگاہ محفوظ کر لو نماز کے اندر، باہر بھی انشاءاللہ تمہاری نگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اصل میں ہماری نگاہ نماز ہی میں محفوظ نہیں، ہم نماز میں اس جگہ نہیں دیکھتے ہیں جہاں جو ہے کہا جا رہا ہے۔ تو ہم جب کھڑے ہوں تو کہاں جو ہے نگاہ ہونا چاہیے بھائی؟ نماز کی میں حفاظت کر لیں ہم نگاہ کی، انشاءاللہ اسی کی برکت سے باہر بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ نماز حفاظت کرنے والے ہیں نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں سے اور تمام منکرات سے روک دیتی۔ بے حیائیوں میں یہی چیزیں ہیں سر فہرست۔ تو جب ہم کھڑے ہوں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں ہو تو آگے پیر پہ ہونی چاہیے جی۔ اور جو ہے جب ہم بیٹھیں اتحیات میں تو کہاں ہونی چاہیے؟ یہ انگلی پر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی جو نگاہ ہوتی تھی وہ انگلی جو اشارہ کرتے ہیں اس پر ہوتی تھی جی۔ درمیانی میں بھی رہے گی، ظاہر سی بات ہے، وہ اس پر بھی رہے گی، توحید پر جی۔ اور جب سجدے میں انسان جائے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے بھائی؟ ناک پر ہونا چاہیے جی۔ کہاں ہونا چاہیے؟ نتنوں پر ہونا چاہیے۔ ذرا نماز میں ہم اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لیں، انشاءاللہ اسی کی برکت سے باہر بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے جی۔ آگے کیا اللہ کا فیصلہ ہے بھائی؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔
کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ناحق قتل کسی کا مت کر ڈالو، الا بالحق، مگر حق طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ بھئی حق طریقہ کیا ہے؟ حق طریقہ تین ہے، تین چیزیں ہیں جہاں ایک انسان کو قتل کیا جائے گا، اسلامی سزا اسے دی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس نے کسی کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر کسی کا قتل اس سے ہو گیا، تو اس کے بدلے میں اسلام کہتا ہے کہ اسے بھی قتل کرو، اور کہا اس کو قتل کرنے میں زندگی ہے۔ یہ عجیب بات کہا، یہ دوسرے پارے میں گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص لینا، بدلہ لینا، قتل میں کسی کو کسی نے قتل کیا ہے تو بدلہ لینا اللہ تعالیٰ نے کہا فرض قرار دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور اس بدلہ لے لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اے عقل مندو، تمہیں ہی سمجھ میں آئے گا، ورنہ یہ سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ عقل مند لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کیسے؟ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دو، باقی لوگ اب قتل ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ اگر اسے قتل نہیں کرو گے تو کتنی جانیں جو ہے جاتی رہیں گی، کچھ پتہ نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص اور بدلہ لے لینے میں، یعنی قاتل کو قتل کر دینے میں زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے، بہت سی جانیں بچ جائیں گی۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یعنی جن کے پاس عقل ہے وہی اس بات کو سمجھیں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے باقی قتل سے اور فضول قتل سے اور ناجائز جو اور قتل ہونے والے ہیں ان سے بچ جاؤ۔ یعنی شریعہ قانون، جی شرعی قانون۔ تو ایک تو حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جانا ضروری ہے، اور اسی میں باقی لوگوں کی زندگی چھپی ہوئی ہے، ورنہ اور بہت سارے قتل ہو جائیں گے اور ناحق ہوں گے پھر۔ اور دوسرے، شادی شدہ مرد نے یا عورت نے اگر جو ہے زنا کیا تو پھر اسلام اس پر حد نافذ کرنے کو کہتی ہے، اس کو سنگسار کیا جائے، جو سورہ نور میں انشاءاللہ آئے گا، اس کا بیان تفصیل سے آئے گا۔ اور تیسرے بھائی، حق کے ساتھ قتل کرنا بتا، الا بالحق ہے نا، مگر حق کے ساتھ قتل کرنا یہ صحیح ہے، وہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ کوئی آدمی اسلام سے نکل کر کفر میں چلا گیا، تو اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے۔ اگر اسلام سے کوئی مرتد ہو گیا پھر گیا تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل ہے۔ جی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو، نفس کو قتل مت کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق پہنچتا ہے قتل کرنے کا تب تو کوئی بات ہی نہیں، جیسے میں نے تین چیزیں بتائی، یہ حق ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو شخص قتل کیا جائے مظلوم ہونے کی حالت میں، وہ بیچارہ ظلماً قتل کیا گیا ہے، کوئی اس کا قصور نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے قتل کی جو چیزیں تھیں وہ اس پہ پائی نہیں گئی، اس کے باوجود کسی وجہ سے اس کو لوگوں نے قتل کیا، ظلماً قتل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کے ولی وارث کے لیے پوری اجازت دی ہے، پوری قوت اور تمام چیزیں، اور حکومت اور سیادت کو چاہیے کہ بھرپور طریقے سے مقتول کی، جو قتل کر دیا گیا ہے ظلماً، اس کا ساتھ دے اور قاتل کو پکڑے اور اس کو قتل کرائے۔ اللہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، اے لوگو تم بھی اسی کی مدد کرو۔ کس کی؟ مقتول کی، جس کو ظلماً قتل کیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کس کی مدد کرنے لگو؟ قاتل کی مدد کرنے لگو، ایسا نہ کرنا۔ ہم نے جو ہے سارا پاور بھاگ دوڑ کرنے کی پوری اجازت دی ہے اس کے ورثہ کے لیے، مقتول کے ورثہ کے لیے، جس کو ظلماً قتل کیا گیا اس کے وارثین کے لیے، ولی کے لیے پوری جو ہے اجازت دے رکھی ہے، قانون بنا دیا ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کے لیے تگ و دو کی جائے، قانونی چارہ جوئی کی جائے، تمام طرح کی کارروائیاں کرنا ہم نے اس کے لیے اجازت دی ہے بھرپور۔ جب یہ دی ہے ہم نے تو آگے ہدایت سنو،
اس کے ولی مقتول کے وارثین کے لیے ہدایت اللہ دے رہے ہیں، بہت اہم ہدایت ہے۔ فرمایا فلا یسرف فی القتل، تو اب جو ہے قاتل کو قتل کرنے میں زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ بھائی قتل کسی نے کیا ہے اور تم غصے میں آ کر، وہ تو ملا نہیں بھاگ گیا، اس کے 2-3 آدمی کو قتل کر دیا، یہ ہے قتل میں زیادتی۔ اس کو نہیں پائے تو اور کسی کو قتل کر ڈالے، یہ ہے زیادتی۔ کہا یہ نہ کرنا، ہم نے تو تمہارے لیے قانون بنایا ہے نا، تو تم کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ حکومت اس کو پکڑوائے گی دھیرے دھیرے، ایک دم یہ نہیں کہ اسے جو ہے دوسرے کو قتل کر دیا اس کے بجائے۔ ایک زیادتی تو یہ ہے۔ دوسری زیادتی ہے اس پر قدرت پا گئے، تم پکڑ لیا قاتل کو، آ گیا ہاتھ، تو اب اس کو جو ہے بری طریقے سے قتل کرنا، ایک دم مسلح کر کے قتل کرنا، یہ بھی قتل میں زیادتی ہے۔ جیسے ہاتھ، ناک، کان، آنکھ اس طرح نکالنا، ہاں جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا، اس طرح نہیں۔ قتل کیا ہے اس نے، تم بھی اسے قتل کر دو، لیکن وہ اسلامی وہ جو حکومت ہوگی وہ کرے گی، تمہیں اجازت نہیں ہے، ورنہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کرنے لگو، اور پتہ چلا پورا جو ہے گھر جو ہے جیل میں ہے اور کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں، تو یہ وہاں نہیں بات بتائے۔ جہاں اسلامی حکومت ہو، قانون ہو، تمام چیزیں ہوں، وہاں ہوگی یہ ساری چیزیں نافذ۔ حکومت کے ذریعے ہو، جی حکومت کے ذریعے ہوگی، خود ہی نہیں۔ جی ہاں، اپنے آپ میں قانون ہاتھ میں نہیں لینے کی اجازت ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو قتل کرنے میں تم زیادتی سے کام نہ لینا، کہ اگر قابو پا گئے تو اس کو اس طرح قتل کیا جائے بری طریقے سے۔ انہ کان منصورا، بے شک اللہ کی طرف سے مقتول کی، جس کو ظلماً قتل کیا گیا ہے، اس کی مدد کی گئی ہے۔ قانونی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی اجازت ہے بدلہ لینے کی۔ جب مدد کی گئی ہے، منصور مانے نصرہ مانے مدد کرنا، نصرت مدد، منصورہ مدد کی گئی ہے، لہذا اے لوگو جب اللہ کی طرف سے مدد کی گئی ہے تو تم بھی جو ہے قاتل کا ساتھ نہ دے کر جس کو مقتول کا ساتھ دو۔ جی یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ جی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور بھی اللہ کے فیصلے سنو، بہت اہم فیصلے ہیں یہ، بہت اہم باتیں ہیں جس پر پورے معاشرے کی درستگی اسی پر ہے۔ اگر یہ چیزیں آ جائیں آج، پورا معاشرہ جو ہے درست ہو جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ خود تو آدمی نافذ نہیں کرتا، اسلامی قانون ہو وہ ان چیزوں کو نافذ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور دیکھو جس کے والد کا انتقال ہو گئے بچپنے میں، اب تمہاری نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، ہاں اس کے مال پر، اس کے مال کے جیسے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، بہت بڑی تباہی اس سے آتی ہے، خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، جھگڑے اور فساد ہوں گے۔ یہی یہاں بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا بری نیت سے۔ ہاں اچھی نیت سے جا سکتے ہو کہ بھائی اس کی حفاظت کریں، ورنہ لوگ لے کے چلے جائیں گے، ہم اس کے جو ہے قریبی ہیں تو ہم ذرا حفاظت کریں، تو اس نیت سے تو جا سکتے ہو، لیکن بری نیت سے ہاتھ لگانا کہ ہم اس کو ہتھیا لیں اور جو ہے اب کوئی بولنے والا نہیں، ہم قبضہ کر لیں، اس نیت سے مت جانا، ورنہ دنیا آخرت تمہاری دونوں جو ہے برباد ہوگی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ہاں قریب نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی موقع آیا کہ بھائی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں، تو ہم کہا بھائی قرآن نے ہم نے پڑھ لیا ہے، ان کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، تو یہ سمجھ بھی نہیں، ذرا سمجھ سے کام لو، مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی بری نیت سے مت جاؤ، ہاں اچھی نیت سے، اس کی حفاظت کی نیت سے کہ ابھی یہ بچہ ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں رکھ سکتا، ہم اس کو محفوظ کر دیں، یہ کل بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے، تو اس نیت سے یقیناً جا سکتے ہو، بلکہ جانا چاہیے۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ جوانی اور قوت کو پہنچ جائے، کون؟ وہی یتیم، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو اب وہاں تک تم حفاظت کرو، یہ اچھی نیت سے اس طرح ضرور جا سکتے ہو اور جانا چاہیے، لیکن بری نیت سے نہیں، لینے کے لیے نہیں، ہتھیالے کے لیے نہیں۔ اچھا بھائی، اور اللہ کے فیصلے کیا ہیں اہم؟ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کسی سے کوئی وعدہ کرو، قول و قرار کرو تو اس کو پورا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ تو جو ہے مطمئن ہو گیا کہ یہ وعدہ کیا ہے، ہم مطمئن ہیں، پتہ چلا ہم نے وعدہ ہی کیا تھا دھوکہ دینے کے لیے، ہم جب وعدہ کر رہے تھے تبھی ہماری نیت سے ہمیں کرنا، ورنہ کچھ ہے نہیں۔ ہاں تو کہا یہ بہت بری بات ہے میری نظر، اللہ کہتے ہیں میری نظر میں بہت بری بات ہے، ایک مومن کسی سے کوئی وعدہ کرے اور جو ہے جھوٹا وعدہ کرے، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بلکہ ایک سورت کی ابتدا ہی ہوتی ہے سورہ مائدہ کی وعدے کی ایفا، وعدہ پورا کرنے سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
اے ایمان والو جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو، وعدے کو، چاہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو جو تم نے عہد الستو میں کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے ہمیشہ، تو دنیا میں آ گئے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ سے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اور جب لوگوں سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو بھی پورا کرو، یا تو اس کو جو ہے بتا دو کہ بھائی ہم نے آپ سے وعدہ ضرور کیا تھا لیکن یہ کام اب ہم سے ہو نہیں سکتا، تاکہ وہ تمہارے انتظار میں تو نہ رہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو، وفا کرو، اوفو مانے وفا کرو، بالعہد وعدے کو، وعدے کے ساتھ وفا کرو یعنی وعدے کو پورا کرو۔ کیوں بھائی؟ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں اللہ تم سے قیامت کے دن پوچھنے والے ہیں کہ تم نے جو وعدہ فلاں سے کیا تھا فلاں ٹائم پر تم نے پورا کیوں نہیں کیا، اس کا جواب دو۔ تم نے اس سے جھوٹا وعدہ کیوں کیا تھا اور جھوٹ کیوں بولا تھا، اس کو اللہ سوال کرنے والے ہیں، لہذا تم یہاں وعدے کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اور کیا فیصلہ ہے اللہ کا بھائی، کیا حکم ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، بہت اہم چیز فرمایا، جب تم کسی کو ناپ تول کر کوئی چیز دینے لگو، تجارت میں ناپی جانے والی چیز ہو، جیسے دودھ ہے، یا یہاں جو لوکل تیل لوگ لاتے ہیں اسے بھی ناپ کر دیتے ہیں جی ڈبے کے اندر، تو چاہے ناپی جانے والی چیز ہو اسے بھی بھر کر دو، اس لیے کہ ذرا سا بھی خالی رہتا ہے تو وہ جو لینے والا ہے فوراً اس کے دل میں بات آتی ہے، تمہیں بھلے نہ کہے اپنے شرافت کی وجہ سے لیکن اس کے دل میں بہت ساری باتیں، دیکھو جی پیسہ تو پورا لے رہا ہے لیکن تھوڑا سا خالی دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے دل میں آنے والی باتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہے آدمی ارے اور بھرو ابھی تو خالی ہے ذرا سا جی، تو اللہ کہتے ہیں یہ سارے چیزیں دلوں میں جو ہوتی ہیں ہم اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو وہ نصیحتیں تمہیں کر رہے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بھی چیزیں ہوتی ہیں کھٹکتی ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جس سے فساد پھیلتا ہے اور ناراضگی ہوتی ہے، دل میں بات آتی ہے، اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھی کیسے ختم کرنا ہے۔ بھائی جوڑ کی یہ چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے دل جڑیں گے، وہ یہ جو ہے چیزیں ہیں، اس کو کیا جائے تو دیکھیے کیسے جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ ہر جو ہے چیز کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے، دو لکڑی جوڑنا ہے تو آپ کیل بنائیے، اس کو ٹھونک دیجئے وہ جڑ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دو کاغذ جوڑنا ہے تو لیئی ہے فلاں ہے بہت چیزیں ہیں، وہ آپ لگائیے جڑ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ نے انسانوں کو جوڑنے کے لیے، آج جوڑ بہت ہیں لیکن دلوں کا جوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، خالی سروں کا جوڑ ہوتا ہے۔ یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے کتاب یہ ہے جس کو آج لوگوں نے مل جل کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے جو ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، اے نبی یہ پارہ 28 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو دیکھتے ہو کہ یہ سر جوڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دل علی حال ہی الگ ہوتے ہیں۔ شکایت کی منافقین کا حال بیان کیا کہ یہ سارے جو ہے سروں کا جوڑ کرتے ہیں لیکن دلوں کا جوڑ ان کے نہیں ہے۔ آج یہی حال مسلمانوں کا ہے جی، سروں کا جوڑ تو تمہیں جگہ جگہ نظر آئے گا لیکن دلوں کا جوڑ پھر بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دلوں کا جوڑ بھائی اس کتاب سے ہوگا، القرآن سے، جس کو لوگوں نے مل جل کر کے چھوڑ دیا ہے۔ جب تک اس کتاب کو نہیں پکڑیں گے انہیں پتہ ہی نہیں گا جوڑنے والی چیزیں ہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب بھی جو ہے کوئی چیز کسی کو ناپ کر دو تو اوفو، پورا پورا دو، اس میں ذرا بھی کمی نہ کرو، اور اگر تمہارے اندر ہمت ہو تھوڑا بڑھا دو تو اور اچھا ہے، اور اگر بڑھا نہ سکو تو کم سے کم پورا دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرنے والی چیز ہو تو ترازو جو ہے ایک دم سیدھی رکھو، یہ نہیں کہ ابھی ترازو ادھر ہی ہے فوراً جو ہے جھٹکے میں مار کر دے دیے، یہ سب چالاک ہیں، جو لینے والا ہے وہ بھی چالاک ہے، ہوشیار ہے جی، وہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کی ساری چیزیں، اس طرح نہ کیا کرو، پھر اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ بلکہ ایک قوم پر تو اللہ نے عذاب ہی اسی وجہ سے بھیجا تھا، قوم شعیب پر، کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ عذاب ہی اسی وجہ سے نازل کیا قوم شعیب پر۔
اللہ کی نظر میں یہ بہت اہم چیزیں ہیں، واقعی میں یہ جوڑ کی چیزیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ جوڑ کی چیزیں، دل اسی سے تو پھٹتے ہیں کہ اچھا جا کے آدمی دوسروں سے کہتا ہے، اس وقت چاہے نہ کہے کہ دیکھو جی ناپ تول میں بہت کمی کرتے ہیں، اب دیکھیے آپ کی جو ہے بدنامی ہونی شروع ہو گئی، یہ جو ہے سامان صحیح نہیں دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دیکھو ان سے ہوشیار رہنا، اب دیکھیے برائی پھیلنے شروع ہو گئی، اب وہ سنے گا تو وہ آپ اب موقع کی تلاش میں رہے گا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ فساد شروع ہو رہا ہے، اب یہ پھٹے گا کسی وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو فساد اور فتنے کا ذریعہ ہیں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کر کے دو تو بالقسطاس المستقیم، ترازو ایک دم سیدھی ہونی چاہیے جی، اور ہو سکے تو تھوڑی جھکی ہوئی ہو اور بہتر ہے۔ ذالک خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، برکت ہے، اور اگر کم تولو گے، کم ناپو گے تو خیر و برکت اس کے ختم ہو جائے گی اور تمہاری دکان کچھ دنوں میں ٹوٹ جائے گی جی۔ ذالک خیر، اسی میں خیر ہے کہ جب بھی ناپ کر دو یا تول کر دو کوئی چیز کسی کو تو پورا پورا دو، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے دنیا کے اندر۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہترین انجام اسی کا نکلے گا کہ تم ناپ کر اور تول کر جس کو بھی دو تو پورا دو، آخرت میں بھی یہ بہت حسین طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا اور دنیا کے اندر بھی اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک